فعل کی اقسام تو ہم نے دیکھ لی ہیں. اب ہمارا جو آج کا اصل موضوع ہے جس پر سوال نمبر 11 جو ہے وہ منحصر ہے وہ ہے فعل ناقص. فعل ناقص کی تعریف پڑھتے ہیں کہ فعل ناقص کی تعریف کیا ہے. فعل ناقص وہ فعل ہے کہ جب تک فاعل کے علاوہ سبجیکٹ کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا. مثلا سلیم کمزور ہے، عزیز کامیاب ہو گیا. افعال ناقصہ کون کون سے ہیں؟ ہیں، ہو، ہوں، تھا، تھے، تھیں. ٹھیک ہے. فعل ناقص فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت جب تک اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات مکمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے سوال نمبر 12. ٹھیک ہے، جس میں آپ کو مزید واضح ہو جائے گا فعل ناقص. جملے کی چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں جملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جملے کے اجزاء کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا. 2 اجزاء ہیں، مسند علیہ مسند. اب جملے کی اقسام ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جس جملے میں، اب جملے کے 2 اجزاء تو یاد ہے نا آپ کو نا، وہ یاد رکھنے ہیں ہر جملے میں. ٹھیک ہے، جس جملے میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص آئے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. مطلب جس کا فاعل ہے وہ بھی اسم ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور اسم آیا ہو. ٹھیک ہے، اس میں صفت آ سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ ذات آ سکتا ہے. تو جو بھی آیا ہو اسم تو وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، اور ساتھ میں فعل ناقص آئے گا اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. جملہ اسمیہ کے فاعل کو بھی پھر مبتدا کہہ دیا جاتا ہے، اس کو پھر فاعل نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، سبجیکٹ کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، مطلب ابتدا کرنے والا اسم. اور صفت کو خبر کہا جاتا ہے، اور جو صفت بیان کی گئی ہوتی ہے اس کے حوالے سے یا کوئی بھی بات بیان کی گئی ہوتی ہے وہ اس کی خبر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اکرم بیمار ہے. اکرم مبتدا ہے، بیمار اس کے بارے میں خبر ہے، وہ خبر میں آ گیا، اور جو ہے فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے اس کی مبتدا اور خبر کی کیا پہچان ہے؟ مبتدا کی پہچان یہ ہے کہ اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدا آئے گا. مطلب اگر کوئی جملہ ہے آپ کے پاس، اس کی اپنی پہچان کرنی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کون لگا کر سوال کیا جائے گا تو جواب میں مبتدا آئے گا. مطلب آپ یہاں سے اس کو ہٹا دیں، آپ لکھیں کون ذہین ہے، تو حامد ذہین ہے. اس جملے میں حامد مبتدا ہے. ٹھیک ہے، فاعل نہیں ہے، مبتدا ہے. خبر کی پہچان یہ ہے کہ اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے گی. اگر یہاں پر لکھ دیا جائے حامد کیا ہے، حامد ذہین ہے، حامد بیمار ہے، حامد کامچور ہے، حامد لائق ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حامد ذہین ہے، اس جملے میں ذہین خبر ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اطلاع دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ کے بنیادی طور پر 3 اجزاء ہیں: مبتدا، خبر، فعل ناقص. ٹھیک ہے، مبتدا مطلب ابتدا کرنے والا جس کو ہم فاعل کی جگہ نام دے رہے ہیں مبتدا کا. خبر اس کے ساتھ کوئی اسم یا صفت لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ بھائی کا جیسے اکرم اور اسلم بھائی ہیں، اکرم اور اسلم جو ہے وہ آ جائیں گے مبتدا اور بھائی خبر آ جائے گی، اور فعل ناقص جو ہے وہ ہے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہیں: مبتدا، خبر اور فعل ناقص. ایک ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو اس کو مزید واضح کرتی ہوں، 2 ایگزامپلس کے ساتھ. صبح خوشگوار ہے. صبح مبتدا، خوشگوار خبر ہے فعل ناقص ہے. مثال نمبر 2، رات تاریک تھی. رات مبتدا، تاریک خبر، تھی فعل ناقص. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. آپ کی کتاب میں بھی ایگزامپلس دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، مثالیں دی گئی ہیں. الف ہے ہرا ذہین ہے، بے ہے کنول نیک ہے، جیم ہے موسم خوشگوار ہے. ان مثالوں میں ہرا، کنول اور موسم مبتدا ہے، ذہین، نیک اور خوشگوار خبر ہے.
ٹھیک ہے، اور ہے کو فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ اب آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام شروع ہوتا ہے یہاں سے، آپ جملہ اسمیہ کی 3 مثالیں لے کر ان میں مبتدا، خبر اور فعل ناقص کی نشاندہی کریں، یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سوال نمبر 11 میں بھی آپ کا ایک کام ہے کہ آپ اس سبق میں سے 5 جملے منتخب کریں، ٹھیک ہے۔ اس سبق سے آپ نے 5 جملے منتخب کرنے ہیں اور ان میں آپ نے فعل ناقص کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب کیسے کرنی ہے فعل ناقص کی نشاندہی؟ آئیے دیکھتے ہیں، اس میں سے ایک آپ کو اگزامپل کے طور پر میں بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر آ جاتا ہے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تھے فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے، یہ آپ کا فعل ناقص استعمال ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح کے جملے جو ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ کام جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں آپ پڑھیں گے نظم حمد، ٹھیک ہے، جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔